بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمیم الحق صاحب موجود ہیں جو آپ کو دماغی اور ہر طرح کی صحت کے حوالے سے مشورے دیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبض، گیس یا اپھارا۔ تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ میڈیکل سائنس میں قبض کہتے ہیں اصل میں کس کو ہیں؟ قبض ہے کیا؟ جی، میڈیکل سائنس کے مطابق یہ ہے کہ اگر پخانہ 2 دن یا 3 دن نہ بھی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا جی، کہ اس میں اگر بوجھ پیٹ میں محسوس نہیں ہوتا۔ کئی لوگ چوتھے دن بھی جاتے ہیں واش روم، تو اس کو بیماری نہیں کوئی سمجھنا مسئلہ نہیں چاہیے۔ ہے۔ ہمارے حکیموں نے پرانے زمانے کے جو عقیدے تھے جی جی، کہ قبض سب بیماریوں کی ماں ہے، قبض ام الامراض ام کہتے الامراض ہے، ہیں، تو ہاں جی، وہ ہاں جی۔ کچھ درست نہیں ہے۔ اچھا اچھا، وہ صرف پیٹ کے افارے کی حد تک ہے، بے چینی آوازار بندہ فیل کرتا تھوڑا اچھا سا۔ اچھا، لیکن جو اگر کمفرٹیبل ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر 30 سے 34 دن بھی چلا جائے واش روم تو کوئی پرابلم جی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میجورٹی 24 گھنٹے کے بعد جاتی ہے۔ جانا چاہیے۔ ہاں اچھا چلیے۔ اچھا، تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو قبض ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ سے ایک تو موومنٹس ہیں کہ اس کی سلو ہیں۔ کئی بیماریوں میں جیسے ہارمون کی کمی ہوتی ہے، تھائرائڈ کی کمی ہو، مکسڈیمس کہتے ہیں، اس میں آنتڑیاں سارا جسم ہی سلو ہو جاتا ہے، نیند آتی رہتی ہے، آنتڑیاں سلو ہو جاتی ہیں، دماغ بھی سلو ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپھارا ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ آنتڑیوں کے اندر اگر جیسے کیڑے ہوتے ہیں، بعض کا کینسر آتا ہے، کوئی اس قسم کے مسئلے مسائل ہیں، کوئی خوراک آگے نہیں، آنتڑیوں میں بینڈ بن جاتے ہیں، آپس میں آنتڑیاں جوڑی جاتی ہیں۔ بعض کا آپریشن کے بعد پیپ پڑ جاتی پیٹ میں، ریشہ جمع ہو جاتا ہے، اس سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ ایسے پیٹ میں درد شدید ہے جیسے اپینڈکس کا، اس میں بھی قبض شروع میں فیل ہوتی ہے، پین بھی ہوتی ہے ساتھ۔ تو پیرالیٹک اس کی بیماری اگر پوٹاشیم کی کمی ہو جائے اس سے بھی آنتڑیاں سلو ہو جاتی ہیں۔ نمک کی کمی سے ایون نمک اگر تھوڑا باڈی میں اس سے بھی آنتڑیاں سلو ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ادویات ہیں جیسے بسکوپان ہے، اچھا، اموڈیم کیپسول لوگ کھاتے ہیں، ٹٹیاں زیادہ لگی تو روکتے ہیں، لیکن زیادہ کھا لیں تو اپھارا ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، وہ الٹ ہو جاتا ہے کام جو ہے۔ ایسے ہی ہے کہ دماغ کی موومنٹ، دماغ کی وجہ سے جو موومنٹس جو ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی مختلف چیزیں جو ریگولیٹ باڈی کو کرتی ہیں، باہر سے پریشر آ جائے، چوٹ لگ جاتی ہے جیسے، اس میں بھی آنتڑیاں سلو ہو جاتی ہیں۔ اس کا بھی تعلق دماغ سے ہے؟ بالکل دماغ کنٹرول کی، جیسے کہ دماغ اگر ہارمون کی وجہ سے سلو ہے یا موومنٹ تھوڑی کر رہا ہے یا اس میں نرو اینڈنگ جو کم ہے، جو آنتڑیوں کو چلاتے ہیں وہی کم ہے، تو وہ آگے خوراک نہیں جائے گی۔ اور خواہش دماغ ہمیں سگنل جاتے ہیں دماغ میں کہ واش روم جانا ہے، تو دماغ فیصلہ کرتا ہے کہاں جانا ہے، فیسلٹی ہے کہ نہیں ہے، کہ دماغ یا تھوڑے دن کے پوسٹ پون کر سکتا ہے۔ زیادہ موشن ہو پھر تو انسان نہیں کنٹرول کر سکتا، لیکن عام طور پر تھوڑی بہت صورتحال میں چند گھنٹے آگے پیچھے کر لیتا ہے تاکہ اس کو پراپر جگہ مل جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبض ہو اور قبض کی ہم گولیاں کھائیں تو انسان کو موشن لگ جائے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، اگر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کے لیے دوائیاں یا سیرپ لیکوڈ پیتے ہیں نا، تو زیادہ پتلا ہو جائے تو اس کے موشن بھی لگ جاتے ہیں۔ جی، تو اچھا ڈاکٹر صاحب، تو دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتے بہت۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال یہی ہے کہ اگر قبض شدید ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ پیٹ میں وزن ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل، موٹے بندوں کو خاص طور پر۔ دوسرا یہ ہے کہ بے چینی ہو جاتی ہے، دماغ پر بھی سٹریس بڑھ جاتا ہے، اور بعض کو نیند نہیں آتی، پیٹ میں پھارا ہو جائے، گیس ہو جائے، تو بعض لیٹرین کرتے وقت پخانا سخت جتنا دنوں کے بعد آئے گا اتنا ہارڈ ہو جائے گا، پانی اس کا جذب ہوتا رہتا ہے، پھر پخانے کی جگہ وہاں زخم ہو جاتا ہے بعض کا، اس کو اینل فشر کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ قبض کے پرابلم ہیں ضرور، لیکن اتنے نہیں جتنے ہم ہمارے لوگ سمجھتے ہیں۔ آنتڑیوں میں جیسی ہو جاتی ہے، آنتڑیوں میں پھٹ جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا آخری میرا سوال یہی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ قبض اگر ہو جاتی ہے، اس کے لیے خوراک اچھی ہونی چاہیے، مطلب اس میں فائبر زیادہ ہونی چاہیے، سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سافٹ خوراک کھائیں گے جس میں فائبر نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ قبض ہو جاتی ہے۔ ایسے بعض چیزیں قبض جیسے میدا ہے، ماش کی دال ہے، یہ بھی قبض کرتی ہیں، ہاں موومنٹ کو سلو کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری جن کو قبض، لوگوں کو نان نہیں کھاتے کہ
रोटी खानी है, जी जी यही कि मैदे वाले नान से नान उनको से कब्ज़ हो जाती है, फारा हो जी जाता जी है। बिल्कुल ठीक तो उसका खाना नरम करने के लिए अद्वियात हैं जी और गोलियां भी हैं, लेकिन वो थोड़ी डॉक्टर- मिकदार में, एक रोज़ नहीं दूसरे तीसरे दिन खाएं तो बेहतर है, क्योंकि लगातार खाने फिर वो मोशनों का मोशन सिलसिला सूरत और वीकनेस और दर्द जो होती है, अगर फिर भी ठीक नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि करना चाहिए। कोई और रीज़न अगर है ऐसी तो उसको दूर उसका किया हल जा किया जा सके। जी, सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज के प्रोग्राम से आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और एक मालूमाती प्रोग्राम आपने देखा है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा और डॉक्टर शमीमुल हक साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।